جناب میر افضل گلزار صاحب، یہ بلدیاتی الیکشن جو کے پی میں ہوئے، اس میں آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ جو لوگ ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے، فلاحی مملکت کی بات کرتے تھے، وہ فیل ہو گئے، کیونکہ انہوں نے نہ تو کوئی فلاح کی ہے، نہ فلاحی ریاست کے لیے کوئی کام کیا ہے، نہ ریاست مدینہ کے لیے کوئی کام کیا ہے۔ اور یہ تو بلدیاتی الیکشن ہے، اب وہ اس کو کہہ رہے ہیں بانے بنا کے، جی ہم کھڑے ہو گئے، ہمارے اپنے امیدوار ہمارے مقابلے میں آ گئے۔ کیوں؟ آپ ہی کے امیدوار تھے اور پارٹیوں کے نہیں تھے۔ چونکہ بنیادی طور پر مولانا فضل خان صاحب نے سٹینڈ لیا اور لوگوں نے اس کے سٹینڈ کو اس کا صلہ دیا ہے کہ جہاں بھی کوئی آدمی ملک کے خلاف اور اسلام کے خلاف کوئی ایسی باتیں کرے اور جو یہودیوں کا اور آئی ایم ایف کا ایجنٹ ہو، اس کے خلاف جو آدمی بات کرے گا لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، اور موجودہ بلدیاتی الیکشن نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ اور اس بلدیاتی الیکشن کے نتیجے میں آپ دیکھیں، ہزارہ سے علی پور سین کا بالکل صفایا ہو گیا، مسلم لیگ نون آ گئی ساری، پشاور سے دیکھیں، کوہاٹ سے دیکھیں، ڈی آئی خان سے دیکھیں، اور یہی حال باقی مادہ ضلعوں میں بھی ہوگا۔ اور انشاءاللہ جنرل الیکشن میں یہ ان سے کہیں زیادہ ان کا برا حال ہوگا۔ اور بڑے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ ان کا ایک وزیر اطلاعات ہے فواد چودھری، وہ تو بلّہ دینی کی باتیں کر رہا ہے، اور جی یہ دینی پارٹیاں جیت گئیں، ملک میں ایسا ہوگا، ملک میں ایسا ہوگا۔ اور جناب علی، عجیب بات ہے، کیا یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا تھا، تو کیا لوگ دینی فکر رکھنے والے لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے؟ قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ ہمارا دین اسلام ہے اور یہ اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے۔ باقی تمام لوگوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں اور اسلام حقوق دیتا ہے۔ حقوق کا سب سے بڑا دائی، بڑا لمبردار ادارہ اسلام ہے، انسانیت کو حقوق اسلام نے دیے۔ اس سے پہلے تو انتہائی کفر کا دور تھا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اگر تاریخ کو پڑھیں تو اس دور اور اس دور کے مقابلے کو آپ موازنہ بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے گمراہ لوگ تھے، تو اسلام نے انہیں راہ پر لایا۔ تو کیا یہ اسلامی جی فلافانہ کیا نام ہے وہ تاریخ لبیک جیت جائے گی؟ یہ فضل الرحمان کیوں نہیں جیتے؟ اور تم ابھی آئے ہو، تم نے اپنی شکل دیکھی ہے وزیر اطلاعات صاحب؟ فضل الرحمان کا باپ وزیر اعلیٰ رہا، فضل الرحمان کے باپ نے اس آئین کو بنایا جس آئین کے تحت آپ نے حلف اٹھایا ہے، اس پر اس کے باپ کے دستخط موجود ہے۔ اگر آپ کو فضل الرحمان سے اور جمعیت علماء اسلام سے اتنی چڑ ہے تو آپ استعفیٰ دے دیں اسمبلی پر، اس کے باپ کے دستخط گھوکے میں اس پارٹی سے میرا کوئی سچ میں پولیٹیکل بات نہیں ہے، یہ حقیقت کی بات ہے۔ آپ کیوں اس ملک کی اساس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں؟ اسلام تو اس ملک کی اساس ہے، بنیاد ہے، اور لوگ ووٹ دیں گے، کبھی اسلامی پارٹیوں کو دیں گے، کبھی جمہوری پارٹیوں کو دیں گے، تو اسلام میں بھی تو جمہوریت ہے۔ یہ کیا ہے، وہ اگر کوئی آدمی جو دین کی بات کرے وہ دہشت گرد ہو گیا، کوئی آدمی جو نماز پڑھے وہ دہشت گرد ہو جاتا ہے، کوئی آدمی تہجد کی نماز پڑھے وہ دہشت گرد ہوتا ہے، انتہا پسند ہو جاتا ہے۔ اور بھائی چند لوگ ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہیں، بہرا روگ ہر زمانے میں گزرے ہیں، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، ہر فرقے میں ہوتے ہیں، تو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی باتوں میں غور کریں۔ آپ اسلام کے شاعر کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اسلامی پارٹیوں کو ووٹ نہیں جائے گا تو آپ کو ووٹ جائے گا، یہ ملک آپ کا ہے، یہ آپ نے بنایا ہے، یہ تو اسلام کے نام پر بنا ہے۔ اور اگر آپ اتنے کہتے ہیں تو پھر مولانا مفتی محمود صاحب کے دستخط ہیں اس پر، بڑے بڑے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے دستخط ہیں، بڑے بڑے اکابری مولانا عبدالستار نیازی صاحب کے دستخط ہیں، تو پھر آپ نکال لیں اس آئین سے، چھوڑیں نا۔ پھر 73 کے آئین کی بات کیسی کرتے ہیں آپ؟ کیسی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ اس لیے خدا را عقل کے ناخن لیں عقل کے۔ انشاءاللہ آئندہ جنرل الیکشن میں جیسے وہ کسی نے آپ نیا نعرے تو یہ ہے، یہ پی ٹی آئی کا جنازہ نہیں، یہ جنازے سے آگے کوئی بات ہوگی، ان کا تو جنازہ ہوگا ہی نہیں، یہ تو بے گور و کفن پڑے رہیں گے۔ اگلے الیکشن کو آپ دیکھیں کیسے آ رہا ہے، یہ تو وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نا جائی ہے، ہاں یہ جنازے والی بات بھی نہیں ہے، یہ ان کو جنازہ نصیب ہی نہیں ہوگا، یہ منہ چھپاتے پھریں گے۔ وہ یہ مہنگائی انشاءاللہ یہ پی ٹی آئی کے جو کہ اس نے اسلام دشمنی کی بات کر رہے ہیں، جو کہ یہ ملک کے اور ملک کی معاشی نظام کو خراب کر رہے ہیں، یہ اپنا آپ کا اسٹیٹمنٹ انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا، آئی ایم ایف کے یہ غلام بن گئے۔ وہ تو دیکھیں ترکی والوں سے شرم کریں، انہوں نے کہا ڈالر جو ہے ڈالر کا انہوں نے کھانا خراب کر کے رکھ دیا، آپ ڈالر کر رہے ہیں اور امریکہ کے غلام اور ایجنٹ بن رہے ہیں۔ یہ سی پیک کے اور کوریڈور اکنامک کوریڈور کے منصوبے کو آپ رول بیک کر رہے ہیں، یہ ملک کے ساتھ زیادتی نہیں تو کیا ہے؟ خراج مانگتے ہو، کبھی سعودی عرب سے مانگتے ہو، سعودی عرب والے کو دیکھو، اس نے ریاض میں جو رقص و سرور کی محفل جمائی ہے، یہ تو وہی لوگ ہیں نا، یہ جھنٹے یہودیوں کے۔ اور تبلیغی جماعت پر انہوں نے پابندی لائے، شرم ہو تم کو۔ اور بھائی وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں، لوگوں کی کردار سازی کرتے ہیں، اور وہاں کیا ہے؟ تو یہ انہی کے دوست ہیں نا، کنند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز۔ بھٹ پل سے آگے
ٹوورڈ ابٹاباد بیرا روڈ پر، اور یہاں یہ پائپ نصب کر رہے تھے، اور وہ پائپوں کے لیے کھڈے کھودے انہوں نے بڑے بڑے، میرے خیال سے 10-10 فٹ گہرے اور 20-20 فٹ چوڑے، اس میں گاڑیاں گر رہی ہیں۔ اور بھائی اگر نہیں بناتے کھڈے کھلارا بند کر دو، سے پورے خاندان کے 3-4 آدمی گر گئے، اللہ نے ان کو بچایا ہے، کتنی گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیلرا کا انٹرچینج کا جو معاملہ ہے، بھائی اس کو ایکسپیڈائٹ کراؤ۔ یہ کیا کرتے ہیں ارباب اختیار نیچے والے، کیا کر رہے ہو تم؟ سڑکوں کی تباہی ہے اور اتنی خراب ہے۔ یہ تو بار بار میں نے آپ کو انٹرویو دیا ہے کہ ان کے کان پہ جوڑے ہی نہیں تھی۔ اب کوئی ایسا مطلب ہے، چونکہ حکومت کو کیا لگا، وہ تو اسے تو بیماری لگ گئی ہے الیکشن، بلدیاتی الیکشن کی، تو ان کے کان پہ جوں نہیں نکلتی۔ ہمارے نمائندے ہیں، وہ کسی جگہ اس بات پہ بات ہی نہیں کرتے۔ بھائی آپ نے کل لوگوں سے روٹ لیے ہیں، بڑی بڑے فضول قسم کی اسکیمیں کرتے ہو، بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، تو یہ شاہراہ ریشم کو دیکھو نا، اس پر آپ کے ووٹر سپورٹر نہیں آتے، اس پر بیمار لوگ نہیں آتے۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھٹ پل کے پاس، یہ بیلا چوک کے پاس لوگ کھڈوں میں گر رہے ہیں، اور خدا کا خوف کرو۔ یہ صاحب اختیار لوگوں،